السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع جہنم ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا عذابات۔ اس صورت میں جو عذابات کی بات آئی ہے، یہ 5 نکات ہیں جن پہ توجہ کریں، نہیں تو یہ کچھ ہونا ہے۔ اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں، جن میں سے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 29 میں سے پہلے 4 نکات ہیں جی، اور پھر 5واں آیت 53 میں سے ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت کو دیکھنا، اس کو سمجھنا۔ 29 نمبر آیت انشاءاللہ زندگی پوری کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی آیت جو ہے نا، کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو پہلا نقطہ آیت 2 میں سے اور 29 میں سے ہے۔ 2 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سنا دو سخت عذاب سے۔ اب یہ شروع صورت ہے سخت عذاب سے ڈر سنا۔ اب وہ سخت عذاب ہے کیا؟ اب 29 نمبر میں اللہ نے کہا ہے یہ جو اگلے نکات 4 ہے، ایمان نہ لانے والے ظالمین کے لیے پوری جگہ جہنم تیار ہے۔ کوئی تیار نہیں کرنا کہ آئیں گے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ ہر طرف سے بڑے شعلوں والی آگ گھیرے ہوئے ہے۔ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے تواضع کی جائے گی، اور کھولتا پانی برا مشروب ہے اور منہ بون ڈالے گا۔ یہ 29 سے ہیں 4 نکات۔ اور پھر 5واں ہے 53 نمبر آئے سے عذاب جہنم سے فرار ممکن نہیں کہ جی ہم ایسے نکل جائیں گے، ویسے نکل جائیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ بڑی صاف بات آ رہی ہے۔ 29 نمبر کو دیکھیں۔ پہلی تو بات اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو حق ہے وہ مانے یا نہ مانے۔ جو بھی مان لے، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ اب جو نہیں مانے گا تو یہاں پہ اللہ نے ماننے نہ ماننے کا حق دیا، ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ ٹھیک، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں کمپلشن سے نہیں ہے، آپشن سے ہے۔ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اسی لیے انسان اور جن کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، اس لیے کوئی اور مخلوق، کوئی اور جانور، کوئی مخلوق مرضی نہیں کر سکتی۔ صرف ان 2 کا اختیار ہے۔ پھر صاحب بھی ان کا ہے اور سزا بھی ان کی ہے۔ تو اللہ نے نہ ماننے والوں کا انجام تو اللہ نے صاف طور پر اسی آیت میں بتا دیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں وہ بھی آگے آ جائیں گی۔ تو قرآن مکمل حق ہے، جس نے ماننا ہے وہ اسے پورا مانے اور عمل کرے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بڑے بڑے شعلوں والی دوزخ تیار ہے۔ اور ماننا ہے تو پورا ماننا ہے، آدھا ماننا کچھ کرنا، یعنی آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں آدھا مانے نا، باقی جو چیزیں ہیں اس میں آدھا مانے نا، گورنمنٹ بل دیتی ہے آدھا مانے نا، آدھا دیں آدھا نہ دیں۔ یہ واپڈا کا بل ہی آدھا دے کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بینک لے گا ہی نہیں آپ سے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں تو ماننا ہے تو پورا ماننا ہے۔ یہ لفٹ میں جب جاتے ہیں تو پورے لفٹ کے اندر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے چلے اور لفٹ آپ کو لے کے چلی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ پورا ماننا ہے، اور ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس پہ عمل نہیں کیا وہ نہ ماننے میں ہے۔ تو یہاں پہ جو آ رہا ہے تو ہم نے تیار کی اتدنا، ہم نے تیار کی ہے۔ اتد ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کرنا، تیار کرنا، پہلے سے تیار کر دی ہیں۔ جیسے کوئی مہمان آ رہے ہو تو ان کے لیے آپ کھانا تیار کرتے ہیں، ظالمے کے نارا ان کے لیے آگ تیار کی ہے۔ اور پھر احاطہ بہم سرادقھا، اور جو گھیر لگی، احاطے سے ہے۔ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے گھیرا ہوا، گھیر لینا۔ اور سرادقھا کناتیں، خیمے کی کناتیں، جیسے شادیوں میں کناتیں لگاتے ہیں نا چاروں طرف سے، ابھی یہ بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، اور پوری کناتوں سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا اس کو ہوتا ہے۔ تو ایسے انہوں نے گھیر لینا ہے۔ اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے داد رسی کی جائے گی۔ تو کیا پہنچایا جائے گا؟ یستغیثون، یہاں ہوتا ہے فلانا غوث ہے، فلانا غوث ہے، یہ غوث بچا لیں گے۔ یہاں اللہ کہتا ہے یستغیثون کو جو غوث ملیں گا جو ان کی فریاد کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ یہاں جو غوث استغاثہ فریاد جو پکار ہوگی، پھر وہ جب کریں گے تو یغاثو، پھر ان کی داد رسی کیسے کی جائے گی؟ یغاثو اسی سے ہے کہ پھر ان کی مدد جب پکاریں گے مدد کے لیے، کیسے ان کی مدد کی جائے گی؟ بے مائن، پانی سے۔ وہ کیا ہوگا؟ کل مخلے، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ جیسے تیل کے نیچے بیٹھنے والی گار ہوتی ہے نا، پیپ ہوتی ہے، تو ایسے ہوگا بولے۔ اور یشفی الوجوہ، ایسا شراب، اور بھون ڈالے گا ان کے منہ کو سارے کو، اور بڑی بری مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ یہ کچھ اللہ نے یہاں یہ کلیئر کی ہے۔ پھر یہی بات آیت 53 میں ہے کہ مجرم جب دیکھیں گے جہنم کو تو اس سے نکلنے انہا مصرفہ، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ مثلا صرف بچ جانا، بچنے کی جگہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا۔ اسی سے ہوتا ہے کہ تصرف کے کس کا تصرف کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ یہ جو عذاب ہونے ہیں، اس کے آگے جو قرآن میں بار بار بڑی چیزیں آئی ہیں، تو سورہ نساء 4 نمبر، اس کا آیت نمبر 56 بڑی سخت آیت ہے۔ انسان کو جو جلنے کی تکلیف ہوتی ہے جلد پر ہوتی ہے، انجیکشن لگتا ہے جلد پر تکلیف ہوتی ہے، ایک دفعہ جلد سے سوئی گزر جائے پھر آگے نہیں اس گوشت میں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم کھال کو بدل دیں گے تاکہ مزہ چکھتے رہو۔ تو اللہ کھال ہی بدل دے گا، پھر نئی کھال، پھر وہ نئی طرح جلے گی، پھر کھال، پھر کھال۔ تو بڑی سخت عذاب کی کیفیت ہے، اور اس موضوع سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ سورہ تحریم ہے 66 نمبر، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. کیا ہے؟ آدمی اور پتھر. اور پھر کیا ہے؟ وہ مقرر ہے فرشتے اس پر، بڑے زبردست فرشتے ہیں اس پر، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی کہ جی کسی کو رحم آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کوئی چھٹی مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونا. پھر سورہ ملک کے 67 نمبر اس کی آیت 7 اور 8 میں جب اس میں ڈالے جائیں گے تو پھر اس کا دھارنا رکھیں گے اور وہ چھل رہی ہوگی، چھلانگیں مار رہی ہوگی. جیسے لڑائی ہوتی ہے تو پتہ چھلانگیں مار مار کے پکڑتا ہے دوسرے کو جیتا ہے، تو ایسے لگتا ہوگا پھٹ پڑے گی جوش سے. تو یہ سارے کچھ. تو پھر دروغہ وہ جہنم کا پوچھے گا کہ تمہارے پاس بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے سمجھایا ہو کہ یہ کچھ ہونا ہے؟ تو بندہ کہے گا جی سارا کچھ ہوا. تو اور یہی مضمون سورہ حاقہ میں بھرا پڑا ہے. یہی باقی صورتوں میں سورہ مدثر میں ہے کہ سب کچھ رہنا ہے اور پھر ہے. باقی بھی چیزیں یہ ہے. تو یہ سورہ واقعہ میں بھی یہی کچھ ہے. تو بڑا کچھ ہے اس میں. تو یہ عذابات نے ہونا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور ہم نے بچنا ہے، ابھی اسی زندگی میں بچنا ہے، نہیں تو پچھتانے کا کچھ نہیں ہونا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.